افسوس کہ عقل پرستی اور شہوت پرستی کا ٹکراؤ ہر مذہب سے ہے، لیکن دنیا کی اکثر قوم جو اپنی مذہبی کتابوں اور اپنے مذہبی مقتدا سے بے تعلق ہو گئی ہیں، انہوں نے اس صورتحال کے سامنے ہتھیار ڈال دیا ہے جس میں ہمارے ملک کا اکثریتی گروہ بھی ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کے لیے یہ بات ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل کا خبر حضرات اور فقہ سے تعلق رکھنے والے بعض علماء شامل ہیں۔ اس کمیٹی میں سپریم کورٹ کے متعدد وکلاء اور ماہر قانون بھی شریک ہیں۔ یہ مختلف ریاستوں کے اہم وکلاء سے بھی ان میں رابطہ رکھتے ہیں تاکہ ہائی کورٹوں کے فیصلے بھی ان کے سامنے رہیں، اور اس لیے بورڈ کے پاکستان میں اچھی خاصی تعداد قانوندانوں کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بورڈ اس کا اہتمام کرتا رہا ہے کہ اس طرح کے فیصلوں کا ترجمہ کر کے انہیں علماء اور مقابل افتاء تک بھی پہنچایا جائے تاکہ وہ صحیح صورتحال سے واقف ہو سکیں اور فقہی نقطۂ نظر سے بورڈ کی مقدمات کی پیروی کرنے والے وکلاء کو فقہی معلومات اہم پہنچیں۔ برادران اسلام، بورڈ مسلمانوں کی سب سے طاقتور اور متحدہ آواز ہے، اسی لیے فرقہ پرست عناصر ہمیشہ اس پلیٹ فارم کو توڑنے کے لیے کوشاں رہیں۔ پہلے تو کہا گیا کہ بورڈ مسلمانوں کا نمائندہ بورڈ ہی نہیں، پھر مختلف ناموں سے بورڈ قائم کرانے کی صحیح کی گئی، لیکن ان نامسوخ کوششوں کو ذرا بھی قبولیت حاصل نہیں ہوئی اور ان کی حیثیت کھلانے کے مصنوعی شعر کی ہو کر رہ گئی۔ غرض کے جو کبھی معمولی درجے کا ہوتا ہے اور کبھی شدید بھی ہو جاتا ہے، ایسی صورت میں اگر اتحاد کا مطلب یہ ہو کہ تمام لوگ ایک ہی فکر کے حامل ہو جائیں اور ہر مسئلے پر ایک ہی طریقے سے سوچنے لگے، تو یہ ایسی غیر فطری خواہش ہوگی جیسے کوئی اس بات کا آرزومند ہو کہ دنیا کے تمام لوگ ایک ہی رنگ اور ایک ہی روپ کے بن جائیں۔ اس لیے اتحاد کا راستہ یہی ہے کہ اختلاف کے باوجود اتحاد کو قائم رکھا جائے اور اختلاف کے باوجود مشترکہ مقاصد کے لیے مل جل کر کام کرنا سیکھا جائے۔ دوسری ضروری بات یہ ہے کہ شخصیتوں کے بارے میں لوگوں کی پسند الگ الگ ہوتی ہے۔ انبیاء پر ایمان لانے کا تو ہر شخص مکلف ہے، لیکن فقہاء و محدثین، اولیاء و صالحین اور مشائخ و سلاطین کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ مختلف لوگوں کا ذوق اور ان کا رجحان الگ الگ ہے۔ ایسی صورت میں کم سے کم یہ بات ضروری ہے کہ ہر آدمی اپنے بزرگوں کے بارے میں کلمہ خیر کہتے ہوئے دوسروں کی خدمات کا بھی معترف ہے، یا کم سے کم ان کے بارے میں بدگوئی اور بد کلامی سے گریز کرے تاکہ ان کے متبعین کی دل آزاری نہ ہو۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جب ابو لہب کی بیٹی بردہ ایمان لائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خواہ مخواہ ابو لہب کو برا بھلا نہ کہا جائے، مناسب نہیں ہے کافر باپ کی وجہ سے مومن بیٹی کو تکلیف پہنچائی جائے۔ لا یوزا مسلم بکافر۔ اختلاف مذہبی ہو یا سیاسی اور تنظیمی و جماعتی ہو یا مسلکی و مشرقی، ہر جگہ ضروری ہے کہ ہماری زبان عدل اور اعتدال کے حدود سے تجاوز نہ کرے، اور جن باتوں کو نرم لب و لہجہ اور سنجیدہ پیرائے میں کہا جا سکتا ہے ان کو تلخی اور تندی کے ساتھ پیش کرنے سے بچا جائے۔ اس سے نفرت کی دیواریں اونچی ہو جاتی ہیں۔ شاعر حقیقت شناس کریم عاجز نے خوب کہا ہے، بات چاہے بے سلیقہ ہو کلیم، بات کہنے کا سلیقہ چاہیے۔ یہ سلیقہ بہت ضروری ہے، اور ہم جتنی جلد اسے سیکھ لیں اور اس پر قائم رہیں اتنا ہی اپنے آپ کو انتشار اور تکرار سے بچا سکیں گے۔ ایسی باتیں دشمنوں کی سازشوں کو تقویت پہنچا سکتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ذمہ داری سے کام لیں، نقش دیوار کو پڑھیں اور حالات کے تیور کو پہچانیں کہ قومیں جوش و جذبہ سے کامیابی کا سفر طے نہیں کرتی، غور و فکر اور تدبر کے ذریعے منزل تک پہنچتی ہے۔ محترم ارکان، آج جب کہ بورڈ کے 29ویں اجلاس کے موقع پر ہم یہاں جمع ہیں تو ہمیں ان تمام بزرگوں کی یاد آتی ہے جنہوں
اوپر رکھی تھی اور پھر اپنی بہترین کوششوں کے ذریعے اسے مضبوطی عطا فرمائی۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امیر شریعت حضرت مولانا سید منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی برہان الحق جبل پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی عطیق الرحمان عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبید اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ابواللیث اصلاحی ندوی رحمہ اللہ، حضرت مولانا سید کبیر عابد صاحب رحمہ اللہ، حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمہ اللہ، حضرت مولانا قاظم دار اسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سید نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سید محمد علی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان بزرگوں کے رفقاء اور متبعین ملت اسلامیہ کی افق کے وہ درخشاں ستارے ہیں جن کی روشنی آج تک ہمیں راستہ بتا رہی ہے۔ وہ دنیا سے چلے گئے لیکن ہمارے لیے نقشگاہ چھوڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو شایع نشان بدلا عطا کرے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ خالد سیف اللہ رحمانی، خادم آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ۔ حضرات اور فقہ سے تعلق رکھنے والے بعض علماء شامل ہیں۔ اس کمیٹی میں سپریم کورٹ کے متعدد اور ماہر قانون بھی شریک ہیں۔ یہ مختلف ریاستوں کے اہم وکلاء سے بھی ان میں رابطہ رکھتے ہیں تاکہ ہائی کورٹوں کے فیصلے بھی ان کے سامنے رہیں، اور اس لیے بورڈ کے وابستگان میں اچھی خاصی تعداد قانوندانوں کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بورڈ اس کا اہتمام کرتا رہا ہے کہ اس طرح کے فیصلوں کا ترجمہ کر کے انہیں علماء اور مقام افتاء تک بھی پہنچایا جائے تاکہ وہ صحیح صورتحال سے واقف ہو سکیں اور فقہی نقطۂ نظر سے بورڈ کی مقدمات کی پیروی کرنے والے وکلاء کو فقہی معلومات اہم پہنچیں۔ برادران اسلام، بورڈ مسلمانوں کی سب سے طاقتور اور متحدہ آواز ہے، اسی لیے فرقہ پرست عناصر ہمیشہ اس پلیٹ فارم کو توڑنے کے لیے کوشاں رہیں۔ پہلے تو کہا گیا کہ بورڈ مسلمانوں کا نمائندہ بورڈ ہی نہیں، پھر مختلف ناموں سے بورڈ قائم کرانے کی صحیح کی گئی، لیکن ان نامسود کوششوں کو ذرا بھی قبولیت حاصل نہیں ہوئی اور ان کی حیثیت کھلانے کے مصنوعی شعر کی ہوتے رہ گئی۔ غرض کے جو کو چھوڑا تھا ان سب کا اس میں احاطہ ہے، خاص طور پر ہندوستان جو اپنی بہت ساری خوبیوں کی وجہ سے ان دنیا میں بہت اونچے مقام پر فائز ہے۔ خاص طور پر رنگ اور نسل کی جو یہاں بو قلمونی ہے اور جو یہاں پر رنگ ظاہرہ ہے اس کا، اور اس سے بھی خاص طور پر زبانوں کا جس طریقے سے، اور اس سے بھی اخص طور پر ادیان کا۔ ایک بات سب جانتے ہیں، میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ دنیا میں ہر انسان حقیقت میں متدین ہوتا ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ شیوعیت کا، الحاد کا، زندقہ کا کی جتنی بھی آندیاں چلی اس ملک پر بھی بہت زور سے آئی تھی، اور ایک مرحلے میں تو لوگ کہہ رہے تھے کہ اب یہ گرچہ سیکولر کے نام پر اٹھا ہے لیکن ایک غلامی سے آزاد ہونے کے بعد آزادی دین سے نہ آزاد ہو جائے، برابر ہو جائے۔ آپ میرا اشارہ سمجھ رہے ہوں گے جب اس کے اولی وزیر اعظم آئے تھے اور جس فکر کے وہ ترجمان تھے، لیکن خاندانی اعتبار سے اور بہت ساری حیثیتوں سے وہ ایک دوسری روایت رکھتے تھے، ایک دوسری سنسکرتی کے انسان تھے، لیکن ذاتی طور پر وہ وہی الحاد والا یا بے دینی والا، اس کے وہ علم بردار بھی کہے جاتے ہیں۔ اور آج صدر محترم، بورڈ کے دیگر ذمہ داران اور محترم سامعین، الحمدللہ ابھی محترم صدر بورڈ نے بڑا ہی بصیرت افروز خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ اس خطبے میں بورڈ کی مختصر تاریخ کا بھی ذکر موجود ہے۔ مختلف مرحلوں میں بورڈ کی قیادت میں ہندوستان کے مسلمانوں نے شریعت کے خلاف جو سازشیں ہوتی رہی ان کا کس طرح مقابلہ کیا،
اس کی حوصلہ افزا روداد بھی ہے۔ اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں کو کس طرح کے چیلنجوں کا سامنا ہے اس کا تفصیلی تذکرہ بھی ہے، اور ان چیلنجوں کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے اس سلسلے میں بڑی گرام قدر رہنمائی بھی موجود ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ محترم صدر بورڈ کی رہنمائی کا خلاصہ دو اہم نکات کی صورت میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو جرأت، ہمت اور استقامت ہے، اور دوسرے اتحاد ہے۔ اس وقت کے حالات میں انہی دو چیزوں کی اصلاً ضرورت ہے۔ سب سے پہلی ضرورت تو یہی ہے کہ ہم اپنے اصولوں پر، اپنی شریعت پر، شریعت کے احکام پر پوری استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیں، اور امت کے اندر بھی یہ شعور پیدا کریں کہ کتنے ہی طوفان آئیں، کیسی ہی آندھیاں آئیں، اور ہم کو ہمارے قدموں کو ہلانے کی کیسی ہی طاقتور کوششیں ہوں، ہم چٹان کی طرح اپنے اصولوں پر ڈٹے رہیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ ظلم کی مزاحمت کا سب سے مؤثر طریقہ استقامت ہے، کہ جب مظلوم اپنے اصولوں پر استقامت کے ساتھ ڈٹ جاتا ہے اور ظلم کی پرواہ کیے بغیر وہ اپنے راستے سے ایک قدم بھی منحرف ہونے سے انکار کر دیتا ہے، تو یہی ظلم کے خاتمے کا ذریعہ اس کی استقامت ہی بنتی ہے۔ تو ہندوستان کے مسلمانوں کو آج سب سے زیادہ اسی استقامت کی ضرورت ہے، اور ظاہر ہے کہ اس استقامت کے لیے ہم سب کا اتحاد ضروری ہے، کہ ہم مسلک، جماعت اور مختلف معاملات میں ہمارے موقف ان سب چیزوں سے اوپر اٹھ کر مشترکہ مسائل کے لیے متحد ہو جائیں، اتحاد کی غیر معمولی طاقت کا مظاہرہ کریں، تو اسی کے نتیجے میں امت کو اپنے اصولوں پر استقامت کے ساتھ کھڑے کرنے میں مدد ملے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ اجلاس ان دونوں پہلوؤں سے، استقامت کے پہلو سے بھی اور اتحاد کے پہلو سے بھی، امت کے اندر بڑی تبدیلی کا ذریعہ بنے گا، اور اس کے نتیجے میں ظالموں کے سارے اقدامات کو ناکام بھی انشاءاللہ اللہ کی مدد سے ہم کر سکیں گے۔ میں صدر محترم کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس دن کی رہنمائی کے لیے، اور مسئلے پر گفتگو بھی ہوگی، اور فلسطینی بھائیوں سے ہم آہنگی کا اظہار، اور اسرائیلی اور مغربی طاقتوں کے مظالم کی مذمت میں انشاءاللہ اس میں شامل ہے۔ ماشاءاللہ۔ السلام